السلام علیکم فرینڈس، کیا حال ہے جی؟ ٹھیک ٹھاک، امید کرتا ہوں آپ ٹھیک ٹھاک خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آ گیا ہوں جی برہان میں جماعت اسلامی یونین کونسل جنرل سیکرٹری محمد جاوید قریشی صاحب جماعت اسلامی کے پاس۔ ان سے کچھ مسائل ہیں برہان کے بھی اور کچھ معاشی مسائل ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کے پاس کوئی حل ہے یا صرف جیسے اپوزیشن میں لوگ ہوتے ہیں تو بات کرتے ہیں کہ حکومت خراب ہے، جب وہ حکومت میں آ جاتے ہیں تو کہتے ہیں نہیں، پچھلی حکومت میں بیڑا ڈال دیتے ہیں کہ اب حکومت میں مسئلہ یہ کیا ہے۔ تو ان سے پوچھتے ہیں ان کے پاس کیا حال ہے جی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا حال ہے سر؟ ٹھیک ہے؟ جی الحمدللہ جی۔ اچھا سر، یہ بتائیں کہ اس وقت سب سے بڑا معاشی مسئلہ پاکستان میں کیا ہے جی؟ ہمارا جی سب سے بڑا مسئلہ پورے ملک میں معاشی مسئلہ یہ ہے کہ یہ ہمارا پورا سسٹم سود پر چل رہا ہے اور سرمایہ دارانہ نظام پر چل رہا ہے۔ اور سرمایہ دارانہ نظام کی یہ خاصیت ہوتی ہے کہ وہاں سرمایہ نیچے سے اوپر جاتا ہے، جبکہ اسلامی معیشت میں سرمایہ اوپر سے نیچے آتا ہے۔ تو یہ پٹیشن جماعت اسلامی نے 32 سال کیس لڑا ہے۔ نواز شریف صاحب نے سٹے کیا تھا اس کو 1992-93 میں، پھر جماعت اسلامی عدالت میں چلی گئی اور یہ پچھلے رمضان میں 27 رمضان کو وفاقی شرعی عدالت نے فیصلہ دیا ہے سود کے بارے میں کہ سود حرام ہے اور تمام پاکستان کے بینکوں کا جتنے بھی مالیاتی ادارے ہیں ان سے ان کی ختم کیا جائے۔ لیکن پھر حکومت اپیل پہ چلی گئی اور اب اسحاق ڈار صاحب جو نئے وزیر خزانہ بنے ہیں انہوں نے کراچی میں ایک بڑے سیمینار میں یہ اعلان بھی فرمایا کہ ہم اس کو حکومتی سطح پر جو اپیل ہے وہ واپس لیں گے، لیکن ابھی تک نجی بینکوں کی طرف سے اپیل واپس نہیں لی گئی اور یہ سود کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں۔ اس لیے یہ ہمارا معاشی مسئلہ ہے۔ اگر یہ مسئلہ سود کو ختم کیا جائے تو میں پورے دعوے کے ساتھ کہتا ہوں جماعت اسلامی کے پاس ایک ایسی معاشی ٹیم ہے جو انشاءاللہ اس ملک کو 5 سال کے اندر ایسا ایک اتنا مضبوط پاکستان، ایک توانا پاکستان، ایک خوشحال پاکستان بنا سکتی ہے۔ یہ اللہ کا بھی حکم ہے، جب ہم اللہ کی مانیں گے تو اللہ ہمارا ساتھ دے گا، اور جب ہم اللہ کے خلاف جنگ لڑیں گے تو ہمارا یہی حال ہوگا، اور بلکہ ہمیں اگلے حالات کے لیے بھی تیار رہنا چاہیے کہ پاکستان معاشی لحاظ سے قطعاً مستحکم نہیں ہو سکے گا جب تک ہم سود سے چھٹکارا نہیں پاتے۔ اچھا جاوید قریشی صاحب، یہ بتائیں کہ ہمارے ملک نے تو قرضہ لیا ہوا ہے IMF سے، ہم نے شرائطوں پہ دستخط کیے ہوئے ہیں کہ ہم ان کو سود پہ پیسے واپس کریں گے، ٹھیک ہے؟ تو جماعت اسلامی اگر 5 سال آ جاتی ہے تو 5 سال میں وہ کیسے یہ مسئلہ سارا حل کرے گی؟ یہ جو معاہدے ہوئے ہیں جی اس معاہدے کو ختم کیا جائے گا، ان معاہدوں کو، اور ریشیڈول کیے جائیں گے۔ اس سے پہلے بہت سی مثالیں ملکوں کی دی جا سکتی ہیں کہ جنہوں نے آہستہ آہستہ اس سے، اب ترکی کو دیکھ لیجئے، اب افغانستان دیکھ لیجئے، یہ افغانستان پر کوئی قرض نہیں ہے، اور یہاں ڈالر کا ریٹ دیکھ لیں اور پاکستان میں ڈالر کا ریٹ دیکھ لیں تو وہ ایک قوم بن کر کھڑے ہوئے ہیں۔ ہم ایک قوم نہیں بلکہ ایک ہجوم اور ایک ریوڑ ہیں۔ تو جماعت اسلامی ایک پاکستان میں ایسی قوت ہے جو اس ریوڑ کو نہیں بلکہ ایک منظم قوت بنانا چاہتی ہے۔ جماعت اسلامی نے کام بھی بہت کرائے ہیں، ٹھیک ہے؟ جب کوئی مسئلہ آفت آتی ہے پاکستان میں یا دنیا سے کہیں پر ملک سے باہر بھی آتی ہے تو آپ خدمت کے لیے پہنچ جاتے ہیں، لیکن کیا وجہ جب سے پاکستان وجود میں آیا، آپ کی جماعت بھی بنی ہے، تو آپ ابھی تک اقتدار میں نہیں آئے؟ اس کی بڑی وجہ یہ ہے جی کہ اسٹیبلشمنٹ، بین الاقوامی اسٹیبلشمنٹ اور ہماری اندرونی اسٹیبلشمنٹ، اب تو یہ بات کھل کے سامنے آ چکی ہے۔ یہ پچھلے دنوں آرمی چیف اور ISI چیف کی جو پریس کانفرنس تھی، جس میں انہوں نے یہ ساری باتیں بتا دی کہ ہم نے فروری 2021 تک یہ سیاست میں دخل اندازی دی ہے، تو اب یہی وجہ تھی۔ اور اس دفعہ اگر الیکشن آ رہے ہیں تو اس دفعہ آپ کو کیا امید ہے اپنے یہ دیکھنے والوں عوام سے بھی کہ آپ اس دفعہ جیت سکتے ہیں یا اس دفعہ بھی آپ صرف 2-3 سیٹ ہی لے سکیں گے؟ دیکھیں جی، سیٹیں لینا یا نہ لینا یہ ایک اگلی بات ہے۔ اب جماعت اسلامی اپنے جھنڈے پر، اپنے نشان پر، اپنے منشور پر الیکشن لڑ رہی ہے اور لوگوں سے یہ کہہ رہی ہے کہ آنکھیں کھولو، یہ PDM اور PTI دونوں ایک ہی چیز ہے، یہ ایک ہی مطلب حصہ ہے اس نظام کا۔ اس نظام کو یہ جاری رکھنا چاہتے ہیں۔ اب دیکھیں نا، مچھلی جو ہے نا، جس پانی کے نظام کے اندر وہ جو یعنی جاگتی رہتی ہے، اس کے اندر سانس آتا ہے، مچھلی کو پانی سے باہر نکال دو تو وہ مچھلی مر جاتی ہے۔ PDM اور PTI اور یہ جتنی جماعتیں ہیں،
ان کا اس نظام کے ساتھ ایسا چولی دامن کا ساتھ ہے کہ وہ ان کو اگر اس نظام سے نکالا جائے تو یہ مر جاتے ہیں اور یہ مر جائیں گے. یہ نظام ہمیں وارہ نہیں کھاتا. آپ بھی سمجھے گی انشاءاللہ. اچھا سر یہ بتائیں جاوید قریشی صاحب کہ برہان میں ہاؤسنگ اسکیمیں شروع ہو گئی ہیں، جی. آپ اس معاملے میں کیا کہیں گے؟ برہان کے لوگوں کو کوئی فائدہ ہے اس میں؟ برہان کے لوگوں کو کوئی فائدہ نہیں ہے جی. یہ محکمہ مال اور جو اپنا دوسرے ہیں یہ مختلف پراپر مافیا ہے، لینڈ مافیا، اور یہ سارے یہ مل کر پیسے بٹور رہے ہیں. راتوں رات اربوں پتی بننا چاہتے ہیں اور بن چکے ہیں. اور لوگوں کی زمینیں جو ہیں نا، جو زرعی زمینیں ہیں، ان کو یہ اس طرح کر رہے ہیں. مطلب ہے کہ اس کے اندر یہ چیزیں، اور کچھ لوگوں کے ساتھ تو ظلم بھی ہو رہا ہے کہ اگر ایک آدمی کی زمین اس کے اندر آ گئی ہے تو وہ اس پر قبضہ بھی کر لیتے ہیں، اور پھر اگر وہ کوئی احتجاج کرے تو برائے نام سی اس کو پیمنٹ کر کے چپ کرا دیتے ہیں. تو اس طرح یہ ارد گرد جو ہے نا، یہ سکیم برہان کے اندر اب ہماری جو موٹر وے کے ساتھ یہ سی پیک کا جو منصوبہ تھا اس کا حصہ ہی نہیں ہے. یہ حصہ ادھر دوسری طرف چلا گیا ہے. تو اب یہ جو لینڈ مافیا اور یہ مختلف لوگ مافیا ہیں نا، یہ ارد گرد برہان انٹرچینج کے ارد گرد یہ اس طرح کی سکیمیں بنا کر نا، یہ ان کے ذہن میں کوئی پلاننگ ہوگی. لیکن میں برہان کے لوگوں سے یہ عرض کرتا ہوں کہ آپ لوگ اپنی زمینوں کے وارث بنیں، اپنی زمینوں کو اونے پونے طریقوں سے نہ بیچیں، اور یہ جو زرعی زمینیں ہیں خاص کر ان میں تعمیرات نہ کریں کہ مستقبل میں جو ہے نا ہمارا جو زرعی مسئلہ ہے، ایک ایسا کرائسس پیدا ہوگا کہ خوراک کی کمی ہوگی، غلے کی کمی ہوگی. تو یہ محکمہ جو اپنے ہمارے پنجاب کے جو ادارے ہیں ان کو بھی اس طرف توجہ دینی چاہیے کہ وہ ایسی جگہوں پر ہاؤسنگ اسکیمیں بنائیں جہاں پر کھنڈر اور بیکار زمینیں ہیں یا شورش شدہ زمینیں ہیں، وہاں پر وہ کریں. زرعی زمینوں کے اندر برہان کا جو جتنا رقبہ ہے وہ سارا زرخیز علاقہ ہے، پانی ہے، اور یہاں پر اچھی مٹی ہے. تو ان چیزوں کو یہ ضائع کر رہے ہیں. تو بہرحال وہ چند ٹکوں کی خاطر یہ ہو رہا ہے. تو یہ مستقبل میں جو ہے نا، یہ ہماری تحصیل کے لیے بھی، ہمارے ملک کے بھی اور ہمارے گاؤں کے لیے بھی یہ مضر چیز ہے. اور اس کے جو اثرات ہوں گے آبادیوں پر، وہ بھی پھر اس میں مسائل بڑھیں گے تو ان کو روکنا چاہیے اور کسی ترتیب کے ساتھ کسی حدود قواعد کا پابند بنانا چاہیے ان کو. اچھا جاوید صاحب، میں نے پچھلے دنوں ایک ویڈیو بنائی تھی برہان قبرستان کی، تو میں نے ہر جماعت کو، ہر پارٹی کو میں نے کہا تھا توجہ ادھر کریں. بڑا برا حال ہے ہمارے قبرستان کا. بچے کرکٹ بھی کھیلتے ہیں اور جانور بھی اوپر، گائیں بھینسیں گھومتی پھرتی رہتے ہیں، بے حرمتی ہوتی ہے قبرستان کی. تو آپ کی جماعت نے کوئی ایکشن کیوں نہیں لیا ابھی تک؟ یہ جی علی بھائی اس طرح ہے کہ پیر اشفاق صاحب کے ہاں آپ بھی میرے خیال ہمارے ساتھ تھے. تو اپنے ہمارے یوتھ کے جو صدر ہیں اپنے محمد علی، میاں محمد علی، وہ بھی ان کی ڈیوٹی لگائی تھی پیر اشفاق صاحب نے کہ آپ ایک لسٹ بنائیں نوجوانوں کی اور لوگوں کی جو جن کی قبرستان ہے. تو یہ بے حرمتی جو ہو رہی ہے اس کو روکنے کے لیے کوئی دیوار یا خاردار تاریں لگائی جائیں. تو اس حوالے سے وہ ڈیوٹی میاں صاحب کی لگی. تو وہ میں نے 2-3 دفعہ ان سے رپورٹ مانگی ہے اس حوالے سے. خاص کر محلہ شرکی کے جو لوگ ہیں جن کا قبرستان یہ ڈلے والے مسجد کے ساتھ اور اس دوسری طرف ہے، یہ جہاں جہاں جن لوگوں کی قبریں ہیں تو وہ میاں ون کریں تاکہ یہ جو بے رمتی ہو رہی ہے قبرستان میں اندر جو ڈنگر ڈور چلے جاتے ہیں اور بکریاں چلی جاتی ہیں تو اس سے یہ بچ سکیں اور وہ جو حرمت ہے اس کی پامال نہ ہو سکے. تو میں اپیل کرتا ہوں تمام محلے والوں سے کہ وہ تعاون کریں ہمارے ساتھ، اور انشاءاللہ اس کام کو بھی ہم پایہ تکمیل تک پہنچائیں گے. اصل میں یہ بات ہے کہ ہم ادارہ تو کوئی ہے نہیں ہے سرکاری، ہم تو اخلاقی اور اپنے ایک جذبے سے یہ کام کرتے ہیں. تو میں پھر اپیل کرتا ہوں کہ وہ ہمارے اس کام کے اندر تعاون کریں. یہ دوست آپ کے پاس آئیں گے بھی تو کچھ پیسے 20-25 ہزار روپے اس کا فنڈ جمع بھی ہوا ہے، لیکن وہاں پر زیادہ لاکھوں کا خرچ ہے. تو یہ اگر کوئی ساتھی کوئی مخیر حضرات میری بات سن رہا ہے تو وہ اس سے اپیل ہے کہ وہ اپنے کفایت صاحب کے بھتیجے ہیں میاں محمد علی، تو ان کے ساتھ تعاون کریں. تو یہ کمیٹی کا حصہ ہیں، تو یہی اس کام کو آگے چلائیں گے، ہم ان کی سرپرستی کریں گے. تو میں پھر اپیل کرتا ہوں کہ ان کے ساتھ تعاون فرمائیں. شکریہ. بہت مہربانی جاوید قریشی صاحب. ناظرین، میرے جس ذہن میں جو سوال تھے
تو میں نے ان سے پوچھے. اگر آپ کے ذہن میں کوئی اور سوال ہیں تو آپ مجھے بالکل کامنٹس میں بتائیں، اور ان کو بلا کے پھر ان کو ساری تفصیل پوچھوں گا. ٹھیک ہے. برہان کے بہت سارے مسائل ہیں، ایک مسائل نہیں ہے جاوید قریشی صاحب. اگر میں گننے پہ ہوں تو 2 دن مجھے ادھر ہی لگ جائیں گے. ہمارے برہان میں بہت سارے مسائل ہیں، لیکن ویڈیو میری کوشش ہوتی ہے کہ شارٹ بناؤں. ابھی ویڈیو ہماری بہت لمبی ہو گئی ہے. اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو کامنٹس کر کے ضرور بتائیں، لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیا کریں. آپ کا پیار محبت دے کے دل کرتے اور ویڈیو بناؤں، لیکن کچھ مصروفیات ایسی ہوتی ہیں کہ ویڈیو بہت کم بناتا ہوں میں، لیکن آپ کا پیار مجھے بہت ملتا ہے. ایسی مزید ویڈیو آپ لوگوں کو پھر لے کے آؤں گا. تب تک کے لیے جی اللہ حافظ.